آج ویو 360 میں دنیا بھر میں ایسے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ جو غذا کے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک روس کی یوکرین میں جنگ کے باعث کسانوں کو خوراک پیدا کرنے میں چیلنجز، اور کس فصل کو کب اور کتنی کھاد ڈالی جائے جانیں گے کسانوں کے لیے بنائی گئی کھاد حساب ایپ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز سیکھنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے، لیکن اب سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ خوراک کے عالمی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2022 میں دنیا کے 58 ممالک میں تقریباً 25 کروڑ 80 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور انہیں فوری خوراک کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ دنیا میں غذائی بحران کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان اس سے کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے جانتے ہیں کہ بھارت میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم یا SCO کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارتی شہر گوا میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم یا SCO کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے موجود ہیں۔ ایک دہائی سے زیادہ کے عرصے میں کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بحران اور بھارت میں آنے والے الیکشنز کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں فی الحال کسی پیش رفت کی امید نہیں ہے۔ بھارت SCO کے موجودہ صدر کے طور پر اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے جس کا باضابطہ آغاز کل سے ہوگا۔ پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو کا دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی اس دورے میں بھارتی ہم منصب SJ شنکر کے ساتھ کوئی دو طرفہ ملاقات یا بات چیت نہیں ہوگی۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جس میں دنیا میں اس وقت غذائی بحران ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ دنیا میں گزشتہ 4 سالوں سے مسلسل ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جنہیں شدید غذائی عدم تحفظ کی وجہ سے ہنگامی بنیادوں پر خوراک کی ضرورت ہے۔ خوراک کے بحرانوں کے خلاف کام کرنے والے گلوبل نیٹ ورک اگینسٹ فوڈ کرائسس کی کل جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق سن 2022 میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں دنیا بھر میں غذائی عدم تحفظ کی شدت میں 1.4% اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی آبادی شدید غذائی بحران کا شکار ہے یہ گزشتہ 7 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے سالانہ رپورٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ روس یوکرین جنگ اور کووڈ کے بعد عالمی معیشت کی سست روی، ماحولیاتی تبدیلیاں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہونے والے تنازعات اور جنگیں اس خوراک کے بحران کی بڑی وجوہات ہیں۔ روس یوکرین جنگ، کووڈ اور عالمی معیشت میں سست روی نے دنیا کے 27 ممالک میں 8 کروڑ سے زیادہ افراد کو متاثر کیا۔ پاکستان سمیت 9 ایسے ممالک ہیں جہاں خوراک کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور عوام کے لیے خوراک افورڈ کرنا مشکل ہو گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق دنیا میں ہونے والی جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے 19 ممالک میں تقریباً 12.25 کروڑ افراد غذائی بحران کا شکار ہوئے۔ سال 2023 کے لیے خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ یوکرین سمیت مغربی افریقہ کے ممالک کے عوام کی مشکلات بڑھ جائیں گی، جبکہ افغانستان، یمن، جنوبی سوڈان، نائجیریا، صومالیہ، برکینا فاسو اور شام سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں اور شدید موسمی حالات کی وجہ سے سال 2022 میں دنیا کے تقریباً سبھی خطوں میں بہت سے ممالک شدید مشکلات کا شکار رہے۔ بارشیں، سیلاب، قحط اور سمندری طوفانوں سمیت قدرتی آفات نے پاکستان کے علاوہ دنیا کے 12 ممالک کو بری طرح سے متاثر کیا، جس سے ان ممالک کے 5.5 کروڑ سے زائد افراد غذائی بحران کا شکار ہوئے۔ دنیا کے 7 ممالک میں تقریباً 4.25 لاکھ افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور خدشہ ہے کہ اگر انہیں بروقت خوراک فراہم نہیں کی جاتی تو یہ بھوک سے مر جائیں گے۔ خوراک کا یہ بحران مختلف ممالک میں لوگوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ ایک تباہ کن خشک سالی کے نتیجے میں صرف 2022 میں 43,000 جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ سے 14 لاکھ صومالیوں کی نقل مکانی ہوئی ہے جس میں 80% خواتین اور بچے ہیں، اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں قدرتی طور پر بھوک اور غذائی قلت کو بڑھا رہی ہیں۔ آبادی کے غریب اور کمزور حصے خشک سالی کی وجہ سے فاقہ کشی کے دہانے پر ہیں اور صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اور اب جون کے درمیان 66 لاکھ صومالیوں کو خوراک کے شدید عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے قحط کا خطرہ اب بھی منڈلا رہا ہے۔
البرہان اور ہمدردی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم خوراک اور پانی کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ طاقت اور ملک اور عوام کی لوٹ مار کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم کھانے پینے، تعلیم اور صحت کی سہولیات کے لیے لڑ رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے فراہم نہیں کی. تو وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ما وفروا لنا يصارعوا في الشرب. ہمارے پاس 100 سے زیادہ افراد نازک حالت میں ہیں اور غذائی قلت کا شکار ہیں. اس تعداد میں بچے، بزرگ اور حاملہ خواتین شامل ہیں. میں اپنے 4 بچوں کو خالی پیٹ اسکول نہیں بھیج سکتی تھی. یہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. ان کا اسکول چھڑانا ایک ڈراؤنا خواب ہے. یہ خشک سالی میرے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے. فصلوں کی پروڈکشن میں کمی اس وقت سب سے بڑا ایشو رہا اور یوکرین میں آج کل فصلوں کی بوائی کا موسم زوروں پر ہے، لیکن کاشتکار اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. ملک کی 4 اہم فصلیں جو یورپ کے 5 ممالک کو برآمد کی جاتی تھیں، ان کی برآمد پر پابندی ہے. یوکرین کے زراعت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے. میخائیلو آرخاپچیو کی فصل کاٹنے والی مشین کو لڑائی کی وجہ سے نقصان پہنچا، جو یپوریجیا کے علاقے میں اس کے کھیت سے صرف 8 کلومیٹر دور ہو رہی تھی. اب یوکرین کے اس کسان کے لیے بوائی کا ایک اور موسم آ گیا ہے اور اس کے قریب ہی لڑائی ہو رہی ہے. تقریباً ہر روز گولہ باری ہوتی ہے. بہت سارا گولہ بارود کھیتوں میں گر رہا ہے، یہاں تک کہ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس نے میرے کھیت سے ٹورنیڈو راکٹ کا پرزہ نکالا ہے جو پھٹ نہیں سکا. آرخاپچیو کی طرح یوکرین بھر میں تقریباً 20 لاکھ ہیکٹر کھیتوں میں سرنگیں بچھائی گئی ہیں اور گولہ باری کی گئی ہے. یوکرین کی زرعی کونسل کا کہنا ہے کہ مزید 50 لاکھ ہیکٹر پر روسیوں کا قبضہ ہے. بارود زدہ جگہوں کی تیزی سے تلاش اور صفائی کی جا رہی ہے، لیکن کچھ کھیتوں میں جہاں خاص طور پر بارودی سرنگیں ہیں، 1 ہیکٹر زمین کو بارود سے پاک کرنے کے لیے 1 ہفتہ ضروری ہے. یوکرینی کسانوں کے لیے مالی طور پر بھی یہ ایک مشکل سال ہے، کیونکہ ان کے پاس بوائی کے موسم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جمع پونجی نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے سال ان کے پاس تھی. یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کسانوں کے پاس بوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ کم پیداوار اگاتے ہیں، کم فروخت کرتے ہیں اور ان کے پاس دوبارہ رقم نہیں ہوتی، اور اس تمام کا اثر ہماری برآمدات میں کمی سے ہوگا. بحیرہ اسود کے راستے اناج کی برآمد کے معاہدے کے بارے میں پھیلی بے یقینی کسانوں کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ ہے. یہ معاہدہ اقوام متحدہ اور ترکی کی کوششوں سے ہوا تھا اور روس اور یوکرین نے اس پر اتفاق کیا تھا. یوکرین کے اناج کی برآمدات کے لیے بحیرہ اسود ایک محفوظ راہداری ہے. معاہدے کو مختلف مراحل میں مشکلات کا سامنا ہے. اس موسم خزاں میں باسفورس میں یوکرین کے جہازوں کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا تھا، اور اب روزانہ 10 بحری جہازوں میں سے صرف 2 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور کسانوں کو 28 اپریل کو مزید بری خبر ملی جب یورپی کمیشن نے یوکرین سے بلغاریہ، سلوواکیہ، ہنگری، رومینیا اور پولینڈ کو مصنوعات کی درآمد پر پابندیوں کا اعلان کیا. پابندی نے سورج مکھی کے بیج، توریے کے بیج، مکئی اور گندم کو متاثر کیا. پولینڈ کے کسان ان فصلوں کو کاشت کر رہے ہیں. یوکرین کا زرعی شعبہ اناج برآمد کرنے والا سب سے اہم شعبہ ہے، اس لیے ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس کی قلت خوراک کے بحران کا باعث بن سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یوکرین سے خوراک کی بڑی کھیپ کم ہو جائے گی، جیسے تیل کے بیجوں سمیت اناج کی فصلیں ہیں جن کی دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ ممالک جو یوکرینی اناج سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے افریقہ کے ملک، ایشیائی. سینٹر فار فوڈ اینڈ لینڈ یوز ریسرچ کے مطابق 2022 میں روس کے یوکرین کے خلاف جنگ کے آغاز سے پہلے یوکرین نے تقریباً 10 کروڑ 80 لاکھ ٹن اناج اور تیل کی فصلوں کی کاشت کی تھی. ادارے کا کہنا ہے کہ اس سال یوکرین میں اس سے نصف کے قریب فصل کاشت کیے جانے کی توقع ہے. لیسیا بکالیٹس کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ. لیکن پاکستان میں اس سال فصلیں کیسی رہیں گی، یہ ایک اہم سوال ہے. حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بیان میں اس سال گندم کی شاندار فصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ سیلاب اور دوسری معاشی مشکلات کے باوجود حکومت کی طرف سے زرعی شعبے کو دی جانے والی سہولتوں کی وجہ سے گندم کی یہ پیداوار ممکن ہو سکی ہے. دوسری طرف اس وقت ملک میں آٹے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں اور اس کی قیمت ملک کے تقریباً تمام حصوں میں 100 روپے فی کلو اور کچھ حصوں میں
150 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सालाना आलमी रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि मुल्क में ग़िज़ाई बहरान की वजह से, सैलाब और मुआशी मुश्किलात की वजह से ये ग़िज़ाई बहरान पैदा हुआ है। इस वक्त डॉक्टर आबिद हुसैन काठमांडू नेपाल से हमारे साथ हैं, फूड सिस्टम्स के माहिर हैं और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर आबिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में खुराक की कमी का मसला कितना शदीद है और क्या मुस्तकबिल में इसमें कोई बेहतरी आने की तवक्को लगती है आपको? थैंक यू असद। खुराक का मसला कोई इतना सीधा साधा नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक पेचीदा गोल है। ये सिर्फ खुराक का खा लेना, खरीद लेना और सिर्फ पैदावार ही फूड सिक्योरिटी को डिटरमिन नहीं करता। इसकी 6 डायमेंशंस हैं, जिसमें खुराक की पैदावार है, तिजारत है, उसके अलावा कुव्वत ख़रीद है लोगों की, सेहत की सहूलतें कैसी हैं लोगों के लिए, और फूड सिस्टम्स की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, जिसमें पेंडेमिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है और जेंडर और सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं फूड सिक्योरिटी को। इस वक्त जो क्रॉप्स की बात हो रही है कि बम्पर क्रॉप हुई है, ऑफ कोर्स एस्टिमेट्स हैं कि बम्पर क्रॉप पाकिस्तान में हुई है, लेकिन सिर्फ पैदावार डिटरमिन नहीं करेगी, लोगों की कुव्वत ख़रीद कितनी है। इस वक्त हमारे मुल्क में कोई 35-36% इन्फ्लेशन रेट है। अगर खुराक को देखा जाए तो खाने वाली चीज़ों की इन्फ्लेशन 40% से भी ज़्यादा है। गुर्बत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, अराउंड 40% लोग जो खतरे गुर्बत से नीचे हैं, उनकी कुव्वत ख़रीद को भी देखना पड़ेगा। अगर हम ये जो एस्टिमेटेड अमाउंट है 27,000 या 5 मिलियन टन, इसको देखें तो हमारी जो मौजूदा डिमांड है पॉपुलेशन की, वो 29 मिलियन टन बनती है। उससे 1.5 मिलियन टन फिर भी कम है, हमें इंपोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, जो कि 1.5 मिलियन के लगभग होगी। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर आबिद, अगर जिस तरह आपने बार बार जिक्र किया कि अफोर्डेबिलिटी जो है और कौन उसको कुव्वत ख़रीद क्या है, वो एक अहम सवाल होगा। तो इस ज़्यादा पैदावार होने के बावजूद और अगर बड़ी कम, जिस तरह से आपने कहा कि 1.5 मिलियन प्रॉब्ली इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आटे की कीमतों में कमी का कुछ चांसेस हैं या कुछ स्लैब्स ऐसे डिफाइन करने के आपको लगता है कि गवर्नमेंट प्लान्स ला सकती है जिसमें एक सर्टन सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए जो है वो बेहतर कीमतें लाई जा सकें जो उनके लिए अफोर्डेबल हों? बिल्कुल लाई जा सकती हैं, अगर सब्सिडीज हों, सब्सिडाइज फ्लोर और स्पॉट प्राइसेस हों, तो उस सूरत में लाई जा सकती है। लेकिन अगर फ्री मार्केट को देखा जाए, मार्केट वैल्यू को देखा जाए तो बहुत मुश्किल, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली की वजह से 1 or 2 मिलियन टन हर साल ऊपर नीचे होती है। तो आप नहीं समझते कि आटे की कीमतें कम होने के कुछ चांसेस हैं? चांसेस हैं, लेकिन उस सूरत में अगर सब्सिडीज फ्राहम की, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। तो जो इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं डॉक्टर आबिद, वहाँ क्या इस बार फसलें काश्त हो सकेंगी, और अगर होंगी तो कौन सी फसलें होंगी जो वहाँ काश्त हो सकती हैं? फसलें काश्त होंगी, लेकिन सारे जो एरियाज हैं फसलों की काश्त के काबिल नहीं रहेंगे। आपको पता है अभी बहुत सारे एरियाज हैं जो पानी से मुतासिर हैं, जहाँ ग्राउंड वाटर टेबल भी बढ़ा है, और कई इलाके ऐसे भी जहाँ पानी अभी भी खड़ा है। तो मेनली इसने कपास वाले एरियाज को मुतासर किया था, गन्ने वाले एरिया को किया था, बहुत सारी वेजिटेबल्स को किया था, और ये 100% श्योर नहीं है कि इन सारे एरियाज को ज़ेरे काश्त लाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद, आप हमारे साथ थे काठमांडू नेपाल से, और इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है फूड सिक्योरिटी के हवाले से उस पर हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और अब पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में ही बात आगे बढ़ाते हैं, जो कि हाल ही में सैलाब से शदीद मुतासिर हुई है। पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब के महकमा ज़राअत ने फसलों में खाद के मुतवाज़न इस्तेमाल के लिए खाद हिसाब के नाम से एक एप्लीकेशन का आगाज़ किया है। माहिरीन का कहना है कि किसानों की बड़ी तादाद तमाम फसलों के लिए सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल करती है, जिससे ज़रई ज़मीनों की ज़रखेज़ी मुतासिर हो रही है। ये ऐप किसानों को बताएगी कि किस फसल को कौन सी खाद दरकार है और उनके बजट के मुताबिक उन्हें शेड्यूल भी तैयार करके देगी। लेकिन किसानों के लिए टेक्नोलॉजी तक रसाई किस कदर मुमकिन है, जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में। खेतों में ये सरसब्ज फसलें देखकर लगता है कि किसानों ने इनकी खूब देखभाल की होगी और इनकी बेहतर नशोनुमा के लिए पानी और खुराक सब बेहतर मिकदार में दी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ खुराक यानी खाद देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि किस मिकदार में और खाद की कौन सी किस्म देनी है ये भी मायने रखता है। लेकिन बहुत से किसान काश्तकारी के इस अहम पहलू से या तो नावाकिफ़ है या फिर इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते।
मोहम्मद अमीन की मिसाल ही लीजिए। इनके आबाओ इजदाद एक अरसे से ज़राअत के पेशे से वाबस्ता रहे हैं। लाहौर के नवाही इलाके बरकी में वो 22 एकड़ रकबे पर चावल, गंदम, बरसीन, मकई काश्त करते हैं, लेकिन अरसा दराज से अपनी फसलों में खाद सिर्फ यूरिया इस्तेमाल करते आए हैं। हम इसमें एक बोरी डीएपी नीचे एक किले में डीएपी बोरी नीचे डालते हैं, एक बोरी यूरिया डालते हैं। आते हैं हमारे पास अफसर, बताते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते, अपनी मर्जी से ही डालते हैं। हमने कभी मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया, बस अपना हिसाब आसान लगता है। मोहम्मद अमीन की तरह मोहम्मद अजीम भी फसलों की पैदावार में खादों की अहमियत से नावाकिफ थे, लेकिन अब उन्हें समझ आई है कि यूरिया तमाम खादों का मुतबादिल नहीं हो सकती। फसल का कद बड़ा और रंग गहरा चाहिए तो नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी होगी। जड़ों की मजबूती के लिए फास्फोरस और कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए पोटाश जरूरी है। तरीकाकार साढ़े वालद और दादाजी। हमें पता है कि ये खादें भी मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन वो इतनी महंगी हैं कि कभी इस बारे सोचा ही नहीं। तो महकमा ज़राअत वालों ने अब बताया है कि बजट की फिक्र ना करें, खाद हिसाब ऐप इस्तेमाल करें। मसला ये है कि हम नई चीज सीखने के लिए जल्द तैयार नहीं होते, लेकिन अब सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर अब भी ना सीखेंगे तो नुकसान उठाएंगे। आने वाले टाइम से ज्यादा पता चल जाएगा। किसानों की मुश्किलात के हल के लिए इदारा बराए तहकीक ज़रखेज़ी ज़मीन पंजाब ने 2022 में खाद हिसाब नामी ऐप मुतारिफ करवाई, जिसमें किसान सिर्फ अपना बजट और ज़मीन का रकबा लिखेगा और कपास, गंदम, चावल, बाजरा, कमाद जैसी 44 फसलों के एतबार से खादों की तकसीम उसके सामने आ जाएगी। जिम्मेदार इसके ऊपर जो है, बावजूद हमारी मीडिया कैंपेन्स के, दूसरी एडवाइजरी के, वो नहीं आ रहा था। तो मेन फैक्टर हमें पता चला कि ये फार्मर का बजट है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो हम डालते नहीं थे, और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हम डाल रहे थे। ज़मींदार को जो आड़तिया कहता था कि ये खाद ले जाओ, वो ला के डाल देता था। तो इसलिए हमारी ज़मीनों की जो स्टेगनेंट यील्ड थी या डिक्रीज यील्ड थी, ये अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि ये डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। माहिरीन ज़राअत कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन खाद हिसाब या किसी भी टेक्नोलॉजी की कामयाबी उसी सूरत मुमकिन है जब किसान तक सही मायनों में उसका फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। जितनी भी ऐसी एप्स हैं जो बनी और ख़त्म हो गई, वो इसीलिए ख़त्म हो गई कि वो एक दफ़ा आई, यूज़र ने उसको एक दफ़ा यूज़ किया, 2 दफ़ा यूज़ किया, और उसकी यूटिलिटी उसको महसूस नहीं हुई कि इसमें मेरे लिए कोई फ़ायदा है। तो वही ऐप कामयाब होगी जिसमें किसान या कोई भी जो उसका बेनिफिशियरी है उसको फ़ायदा हो। डिजिटल दौर है, हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह सोशल मीडिया है ना, इसी तरह इस ऐप के मतलब भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। ये तो हुकूमत का काम है ना कि हमने ये आप के लिए सहूलियात दी हैं, जिस तरह वो दूसरे ऐड चलाते हैं, इसलिए उनको चाहिए कि ये भी जो इनके लिए फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, उसके भी ऐड चलवा के गाही फराहम करें। माहिरीन के मुताबिक खाद के इस्तेमाल से किसी भी फसल की हतमी पैदावार 30 से 35% ज्यादा होती है, और किसान अगर ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दे तो उनकी पैदावार और भी बेहतर हो जाएगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तहकीक पाकिस्तान की ज़राअत के लिए हमेशा ही एक चैलेंज रहा है, और अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ में या बाकी खितों में देखें तो पाकिस्तान की पर एकड़ ईल्ड जो है, जो फसल एक प्रोडक्शन निकलती है पाकिस्तान के किसी भी एक एकड़ से, वो बहुत कम है अगर हम रीजन से उसको कंपेयर करते हैं। अब आपको मिलवाते हैं देहातों में रहने वाली ऐसी ख़वातीन से जिन्होंने हाल ही में पोल्ट्री और लाइव स्टॉक जैसे ज़राअत से मुंसलिक मुतबादिल रोज़गार अपनाए हैं। मुर्गियाँ और मवेशी पालने के काम में वो ऐसी क्या जिद्दत लाई हैं जिससे वो फ़ायदा उठा रही हैं, जानते हैं समन खान की रिपोर्ट से। नाहिद इल्ताफ अपने गांव बाटियावाला में पहली ऐसी खातून हैं जिन्होंने मुर्गबानी को बतौर पेशा अपनाया है। वो न सिर्फ खुद मुर्गियां पालकर उनके अंडों से लेकर चूजे तक मार्केट में फरोख्त करती हैं, बल्कि उन्होंने अपने घर के एक कमरे को इंक्यूबेटर सेंटर बना रखा है, जहां इलाके की दीगर ख्वातीन को भी ये सहूलत फ्राहम करती हैं कि वो अपनी अपनी मुर्गियों के अंडे इंक्यूबेटर में रखवाएं और उनसे निकलने वाले चूजों को या तो अपने इस्तेमाल में लाएं या फिर फरोख्त करके मुनाफा कमाएं। मुर्गी के नीचे तो हम रखते हैं 15-20 अंडे रख देते हैं। इंक्यूबेटर में अंडे आते हैं 60-65 अंडा आ जाता है, वो हम एक वक्त में रख दें। 21 दिन में कम से कम हमारा बच्चा निकल आता है। 60 अंडा रखें ना, 40-45 बच्चा निकल आता है, बाकी अंडे खराब भी हो जाते हैं। यूं तो नाहिद एक किसान हैं जो खेतों में फसलों की काश्त में अपने खामिन का हाथ बटाती हैं,
لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے وہ موسم کی شدت، بارشوں کے نظام میں تبدیلی کا اثر کاشتکاری پر آتا دیکھ رہی ہیں، جس کے بعد انہوں نے متبادل روزگار اپنانے کو ضروری سمجھا۔ کپاس تو ہوتی ہے نا 3 ماہ 4 ماہ 2 ماہ چل جاتی ہے، اس کے بعد جو یہ مرغبانی کا کام ہے یا گھر کا کوئی کام ہے تو وہ تو عورت کے لیے روزگار بن جاتا ہے، ڈیلی بیس پہ وہ اپنا کام کر سکتی ہے، اپنی بچت کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے خرچے کے لیے پیسے بنا سکتی ہے۔ حسن پور کی شازیہ پروین مرغ بانی کے اپنے کام سے آج اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ اب اپنے گاؤں کی خواتین کو مرغیوں کی خوراک، بیماریوں، ادویات اور انڈوں کی پیدائش سے لے کر انکیوبیٹر مشین لانے تک کے اصول بتاتی ہیں۔ ان کا 2 مرغیوں سے شروع ہونے والا کام اب 30 مرغیوں تک پہنچ گیا ہے۔ ہم نے 3500 4000 کا ایک مرغا لیا ہے، آگے بیچیں گے تو پھر ظاہر ہے 4000 5000 کا تو میں بیچوں گی۔ میرے اس شعبے میں آنے سے ان کو فائدہ ہے کہ وہ پہلے کسی سے پوچھتی نہیں تھی، مر گئی تو مر گئی، بچ گئی تو بچ گئی، پڑی ہے بیمار تو پڑی ہے، اب وہ دوائی دیتی ہیں، اسے ویکسین دیتی ہیں، اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہیں، کسی کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پھر آ جاتی ہیں، اگر وہ انڈے نہیں مرغیاں دیتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نامی غیر سرکاری تنظیم ذریعہ معاش اور صنفی خود مختاری پروگرام چلا رہی ہے، جس کے تحت کھیتوں میں روزانہ اجرت پر کام کرنے والی خواتین کو ان کے روزمرہ کے کام میں جدیدیت لانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارے زراعت کے شعبے میں 90% خواتین جو ہیں وہ ایز اے لیبر کام کرتی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک ژالہ باری، بارش اور سڈن کراپ فیلز جو ہیں دے آر پارٹ آف آور لائف ناؤ، اور اس میں سب سے زیادہ خواتین افیکٹ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ڈیلی ویجز کی ایک دم سے کمی آ جاتی ہے ان کی لائف میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ایسے سکلز اور ایسے انیشیٹوز کے ساتھ متعارف کریں جس میں ان کو کچھ زیادہ سیکھنا نہ پڑے، اور جو ان کا کرنٹ سکل سیٹ ہے اسی کے اندر تھوڑی بہت ویلیو ایڈ کر کے ہم ان کو تھوڑا سا پالش کریں۔ سو فار ہم 3 لاکھ فارمنگ فیملیز کو ٹچ کر چکے ہیں۔ اسی منصوبے کے تحت بہت سی خواتین کو مویشی رکھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ آباء و اجداد سے ہمارا کام جانور پالنا ہی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جانور کو ان کی مرضی سے پانی پلانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ چارے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جب سے پانی پلانے کی جگہ بنائی ہے تو دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ 1.5 کلو ہو گیا وا۔ خانیوال، ملتان، شجاع آباد جیسے جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں خواتین کے پاس سلائی کڑھائی کا ہنر بھی ہے، جسے اب وہ متبادل ذرائع آمدن کے طور استعمال کر رہی ہیں۔ ٹریڈیشنل جو تھے ڈیزائن وغیرہ ایمبرائڈری کے بنانے، ان کو ایسے مارکیٹ لیول کا کوئی اندازہ نہیں تھا خاص طور پہ، تو انہوں نے ہمیں اس بارے میں خصوصی طور پر ہمیں اس بارے میں آگاہی دی کہ ہم اس کو نا مارکیٹ لیول پہ اپنے کام کو لے کے جائیں اور اس کاروبار کو کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تو اب رکنے والے نہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ماحولیاتی تبدیلیوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑی خواتین کا ہاتھ تھاما جائے اور انہیں تربیت فراہم کر دی جائے تو اگلی منزلیں وہ خود ہی طے کر لیں گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، خانیوال۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے، دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ اور اس ایپ کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آئیں urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔